یا ہم نے اٹھنا ہے یا پھر گھٹنے ٹیکنے اور ماتھا ٹیکنا ہے. کوارٹ پہ آئے گا تو پھر واپس نہیں جائے گا. الفن کہتا ہوں آپ کی حریت، پاکستان کی آزادی، آنے والے نسلوں کی آزادی. یہاں پہ اب اٹھنا ہوگا، فیول کرنا ہوگا، اپنے اندر غیرت پیدا کرنی ہوگی. پاکستان کے ہائی کورٹ کے جج سر جھکائے بیٹھے تھے. یہ جو وحشت ہو رہی تھی، درندگی ہو رہی تھی، فاشزم ہو رہا تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا. حتیٰ کہ وکیل بھی خاموش تھے. عدالتیں دیکھ رہی ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان جس نے اس عدلیہ کی بے توقیری کی بنیاد رکھی، چھوٹے چھوٹے اور مکروہ لوگوں کو ہم نے منصف کی مناصب پہ بٹھایا ہوا ہے. برائے نام اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں. نہ اس میں نام کی جمہوریت ہے، نہ اس میں نام کا اسلام ہے. السلام علیکم ناظرین کرام، آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. میں نے کیا دیکھا، دل کی بڑاس نکالوں آپ کو بتاؤں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. کہا پاکستان کا عدالتی ڈھانچہ اور پاکستان کی تمام آئینی مناصب پہ موجود اشخاص اور ادارے اپنے فرائض آئین کے مطابق ادا کر رہے ہیں. کیا ہم پاکستان میں قانون کی حکمرانی جو ایک خواب سا ہے 76 سالوں سے، کبھی کامیاب ہوں گی؟ یہ سول سوسائٹی، یہ پاکستانی عوام. میں نے کیا دیکھا، دل کی بڑاس نکالوں آپ کو بتاؤں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. اضلاع کی قیادت سے لے کر چیئرمین پی ٹی آئی تک، ان سب کی مختلف عدالتوں میں وکالتیں کی. میں آپ کو گنواؤں گا اور بتاؤں گا کہ اس ریاست نے، اس نظام نے اور اس عدالت نے شہریار افریدی کے ساتھ کیا کیا، علی محمد خان کے ساتھ کیا کیا. یہ وہ باتیں ہیں انہوں نے کبھی آپ کو نہیں بتائی، لیکن میں ان کا وکیل تھا. میں جیلوں میں جاتا تھا، ان سے ملتا تھا. ان پر روا رکھے گئے ہر ایک ظلم اور جبر کی بات یہ مجھے بتاتے تھے. شاندانہ گلزار کو انہوں نے اٹھایا، اغوا کیا، اور پھر کیا رویہ روا رکھا گیا. شبلی فراز کے ساتھ جو تشدد ہوا، جو اس کے چہرے پہ ابھی بھی آپ کو یاد ہوگا. پھر میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے لوگ جب رہا ہوتے تھے تو اغوا ہوتے تھے، گمنام ہو جاتے تھے، اور گمنامی کے چکر میں میں نے ڈیلیں دیکھی. میں نے خاندانوں کو انگیج ہوتے دیکھا. میں نے پاکستان تحریک انصاف کی ہر ایک لیڈر کی اسلام آباد میں جتنے مقدمے بنے ہیں ان کی وکالت کی. اور میں بتاؤں آپ کو کہ جسمانی تشدد ہر ایک پہ ہوا، اور بدترین تشدد ہوا. شرم کے مارے، حیا کے مارے یہ لیڈر آپ کو نہیں بتا رہے ہیں. جیلوں میں اور تانوں کے حوالاتوں میں میں نے اس دن بھی بتایا، یہ وہ ریاست ہیں جس کو ہم برائے نام اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں. نہ اس میں نام کی جمہوریت ہے، نہ اس میں نام کا اسلام ہے. اس طرح دونوں ہاتھوں سے 8 گھنٹے کو ہر ایک کو کھڑا کیا گیا حوالاتوں میں. اور جب جیلوں میں ڈالا گیا تو ڈیتھ سیل میں، چکیوں میں ان کو ڈالا گیا. ان چکیوں میں باتھ روم ایسے ہوتے تھے کہ ان پہ پردہ تک نہیں ہوتا تھا تاکہ کوئی باتھ روم اٹینڈ نہ کر سکے. اور یہ مجھے بتاتے تھے کہ 4 ایام تک ہم کھانا نہیں کھاتے تھے، کیونکہ 5 اور 6 لوگ ایک سیل میں پڑے ہوتے تھے اور حیا اور شرم کے مارے اس باتھ روم میں گھس نہیں سکتے تھے. پھر چھوٹے مائنر بچوں کو اغوا کیا گیا، اور یہ وارداتیں کے پی میں زیادہ ہوئی. پرویز خٹک کو تقویت دینے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے عہدیداروں کو، آفس بیئررز کو، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کو توڑنے کے لیے ان کے کاروبار بند کیے گئے. میں نے کہا مائنر بچوں کو اغوا کیا گیا. لوگوں کو 3 MPO کے نام پہ، اینٹی کرپشن کے پرچوں کے نام پہ، FIA کے پرچوں کے نام پہ، انسداد دہشت گردی کے پرچوں کے نام پہ بلیک میل کیا گیا. بلا دریغ اور بلا تفریق قانون کا ایسا ابیوز کیا گیا. اور ان لوگوں کے ساتھ وہ شیطانی رویہ رکھا گیا کہ اگر کبھی یہ لوگ مجھے اجازت دیں کہ وہ بھی بتا دوں جو کلائنٹ اور وکیل کے درمیان ہوتا ہے، تو آپ کو شاید اس ملک سے ہی نفرت ہو جائے کہ ہم نے کن لوگوں کو پالا ہے، کن لوگوں کو قانون کا ٹھیکیدار بنایا ہوا ہے، کن چھوٹے چھوٹے اور مکروہ لوگوں کو ہم نے منصف کی مناصب پہ بٹھایا ہوا ہے. آپ یقین کریں، عدالتوں کی تو بے توقیری پاکستان میں ہر دور میں جابر، ظالم اور طاقتور نے کی ہے، لیکن جو بے توقیری یہ عدالتیں اپنے اوپر لائے ہیں. عمران خان جیل میں نظر بند ہیں اور قانون سے وابستہ لوگ سارے یہاں پہ بیٹھے ہیں. کوئی ایک وکیل اس پورے پاکستان میں کھڑا ہو کے بتا دے جیل میں کس قانون کے تحت پڑا ہے. کوئی ایک قانون اس دن اس پہ سماعت ہوئی 20 ایام پہلے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت میں، اور میں نے سوال کیا کہ ہے کوئی ایسا قانون جو یہ جسٹیفائی کریں کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے وہ کس قانون کے تحت. اور اسی طرح ہر اس جج کو ٹرانسفر کیا گیا جس نے ہاتھ کڑے کرنے سے انکار کیا. اس کے سب سے پوش ایریا ماڈل ٹاؤن میں ان کا گھر ہے.
12 دفعہ لاہور کی پولیس جاتی ہیں, اس گھر میں گھستی ہے, دروازے توڑتی ہیں, سامان اٹھاتی ہیں, بچے چیختے چلاتے ہیں. باپ کو اٹھایا جاتا ہے ایک ایسے کیس میں جس میں یہ نامزدگی نہیں ہے, کو اٹھایا, پھر ماں کو اٹھایا, جیل میں ڈالا, اور یہ ساری درندگی اور وحشت یہ بچوں کے سامنے ہوتی ہے. پھر ان کی دادی کو اٹھایا جاتا ہے, اور یہ ہر بار جب پولیس کے غنڈے اندر آتے ہیں, دندناتے ہیں, تو اس گھر پہ قیامت بار بار گزرتی ہے. شہریار افریدی کا ایک بھائی فوت ہوتا ہے, میں درخواست دیتا ہوں ڈی سی پنڈی کو پیرول پہ اجازت دیں, اجازت نہیں ملتی ہے جنازے میں جانے کی. بہن فوت ہوتی ہے, اجازت نہیں ملتی ہے. میں نے اسے فون کیا, حکام سے رابطہ کیا کہ اگر کوارٹ پہ آئے گا تو پھر واپس نہیں جائے گا. یہ آپ کی ریاست ہے, یہ آپ کا ملک ہے, یہ رول آف لا ہے, عدالتیں دیکھ رہی ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان جس نے اس عدلیہ کی بے توقیری کی بنیاد رکھی, جب بینچز میں عدالتیں تقسیم ہوئی اور جب یہ تماشا کر رہی تھی اور پاکستان کے ہائی کورٹ کے جج سر جھکائے بیٹھے تھے, یہ جو وحشت ہو رہی تھی, درندگی ہو رہی تھی, فاشزم ہو رہا تھا, کوئی روکنے والا نہیں تھا. حتیٰ کہ وکیل بھی خاموش تھے. تحصیل و اضلاع کے باروں میں وکیلوں کا حق تھا اٹھنا. اگر 9 مئی کو وکلا اٹھتے اور ان ظالموں کے گردنوں پہ ہاتھ ڈالتے, کیوں کر ڈر اور خوف ہمیں انسان سے کے سٹیج سے گرا کے اتنا چھوٹا کر سکتا ہے؟ کیا ہو جائے گا قوم کے لیے اور قوم کی حریت کے لیے, قوم کی آزادی کے لیے کس نے آگے آنا ہے؟ سب سے پہلے تو وکلا کا فرض ہے. وکلا نے جرت نہیں کی ان کے آگے آنے کی, اور اگر وکلا اس وقت کھڑے ہو جاتے تو خدا کی قسم حالات اس نہج پہ نہ آتے کہ جہاں پہ اب اٹھنا ہوگا, فیول کرنا ہوگا, اپنے اندر غیرت پیدا کرنی ہوگی, قوم میں بھی یہ غیرت پیدا کرنی ہوگی جس نے ڈنڈے کے آگے اپنی غیرت کا جنازہ نکالا ہوا ہے. آج عمران خان جیل میں پڑا ہے 71 سال کی عمر میں. الفن کہتا ہوں, آپ کی حریت, پاکستان کی آزادی, آنے والے نسلوں کی آزادی کے لیے یہ شخص جو ہے ایک چھوٹے سے سیل میں پڑا ہے. کوئی اس کی ذاتی انٹرسٹ نہیں ہے. اگر یہ اپنی مثال رقم کر سکتا ہے, کیوں ہمیں اپنی جانیں, اپنی آزادیاں اتنی عزیز ہیں. آج جس طرح نام ہے نو اور نیور, آج وقت ہے قوم فیصلہ کرے, یا ہم نے اٹھنا ہے یا پھر گھٹنے ٹیکنے اور ماتھا ٹیکنا ہے. نہ اٹھنے کے لیے, ساری عمر ضلالت کی زندگی کو قبول کرنے کے لیے. قانون کا اتنا مذاق پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں اڑایا گیا. شہریار افریدی پہ 7 دفعہ MPO لگے. اسد قیصر کے 24 اسکول اور کالجز ہیں, تمام کالجز کو بند کیا گیا. اسد قیصر پہ 9 مقدمات درج کیے گئے. میں ایک MNA کا نام گنوا سکتا ہوں, ایک لیڈر کا نام گنوا سکتا ہوں. ان کے خاندانوں کے ساتھ ان کے گھروں سے املاک اٹھائی گئی. ثوابی کا ایک MPA ہے, منسٹر تھا, شاہرام ترکی. اس کے گھر پہ اسلام آباد میں پولیس نے چھاپا مارا. ایک 5.5 فٹ کا سیف تھا, اس میں اس کے بھائی کے بیوی کے زیورات تھے, پیسے تھے. وہ 5.5 فٹ کا سیف جب کھولا نہ جا سکا تو خرادی کو لے آیا. اس نے رات کے 11:30 بجے وہ سیف کاٹا, سب کچھ لوٹ کر لے گئے. یہ آپ کے پاکستان اور اسلام آباد میں ہو رہا ہے. میں نے اس واقعے کا FIR IG اسلام آباد کے خلاف سیشن جج سے آرڈر لیا. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی شیر افضل مروت کی انتہائی جذباتی تقریر, اور تقریر میں تحریک انصاف پر ہونے والے ظلموں کی داستان پوری قوم کے سامنے رکھی. اور حالیہ ججوں کا جو فیصلہ ہے, اور اس سے پہلے ماضی کے اندر جوڈیشری کے اندر جو تقسیم تھی, اس حوالے سے بیرسٹر گور نے کھل کر بات کی. جو تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھایا گیا, شاندانہ گلزار صاحبہ, صنم جاوید صاحبہ کو, اس کے علاوہ دیگر تحریک انصاف کے اہم لیڈر جس طرح ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, پرویز الہی صاحب ہیں, بہت سارے رہنماؤں کو اٹھایا. اس حوالے سے بھی شیر افضل مروت نے کھل کر اس پر تنقید کی. ناظرین اکرام, شیر افضل مروت کے استعفے کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ وہ تحریک انصاف کو چھوڑنے والے ہیں, لیکن اس طرح کی ابھی تک کوئی کنفرمیشن ان کی طرف سے نہیں کی گئی. اور بیرسٹر گور نے باقاعدہ کہا ہے کہ شیر افضل مروت ہماری پارٹی میں موجود ہیں. ناظرین اکرام, یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو.